قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: تفسير سورة قل يا أيها الكافرون وهي مكية. ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر. ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الکافرون کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ الکافرون جو ہے یہ سور مکیہ میں سے ہے، یعنی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کی روایت کے اندر یہ بات ثابت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد آپ نے طواف کی 2 رکعتوں کے اندر یہ تلاوت فرمائی. یعنی پہلی رکعت کے اندر سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص. اور یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے کہ آدمی جب بھی طواف کرے اللہ موقع عطا فرمائے اور نصیب فرما دے تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرے. لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ کبھی کبھی وہ سورت تبدیل بھی کرتے تاکہ یہ اعتقاد نہ ہو جائے کہ ان 2 سورتوں کے علاوہ اور کوئی سورت نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی مرغوب اور محبوب یہی 2 صورتیں ہیں. لیکن کبھی کبھی آدمی طواف کی 2 رکعتوں میں بھی متبادل کچھ صورتیں پڑھ لیا کرے تاکہ بلا وجہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پھر ذہن میں ایک عقیدہ بن جاتا ہے، ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ بس طواف کی 2 رکعتوں میں ہم نے یہی پڑھنا ہے اور نہیں پڑھنا. ورنہ تو سارا قرآن پاک جہاں سے کوئی چاہے پڑھ لے کہ 3 آیات جو ہیں کم از کم پڑھ لی جائیں تو نماز ادا ہو جاتی ہے، چاہے کوئی نماز ہو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 رکعتوں میں یہ 2 صورتیں پڑھی. اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارک بھی موجود ہے جو روایت کی ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے اندر پہلی 2 رکعتوں کے اندر بھی یہی 2 صورتیں تلاوت فرمائیں، یعنی سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص. اب اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ دونوں نمازیں جو ہیں نمازیں اگر آدمی انفرادی طور پر پڑھے تو زور سے تو تلاوت نہیں کرتا. یعنی اگر کوئی آدمی 2 رکعت طواف کی ادا کرے گا یا کوئی آدمی 2 رکعت فجر کی سنت پڑھے گا تو اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ جہرن قرات کر رہا ہو اور زور سے پڑھ رہا ہو اور صحابہ کو پتہ چل گیا. تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو نقل فرما دیا. یعنی حضور پاک نے بیان فرما دیا کہ میں نے یہ 2 رکعتیں مطلب 2 رکعتوں میں یہ 2 صورتیں پڑھی. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم فرمانے کے لیے کبھی کبھی کچھ سورت کا ایک آدھی آیت مبارک جو ہے وہ زور سے بھی پڑھ لیتے تاکہ اندازے سے صحابہ کو یہ علم ہو جائے کہ اس رکعت میں میں نے کیا پڑھا. جیسے کہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز جو ہے یہ سری نمازیں ہیں، یعنی ان میں امام جو ہے وہ آہستہ قرات کرتا ہے، لیکن بہت سارے احادیث مبارک میں ثابت ہوتا ہے کہ حضور پاک نے ظہر میں فلاں سورت پڑھی،
یا عصر میں آپ نے فلاں سورت پڑھی، تو جب صحابی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک ایک آدھی آیت جو ہے حضور کا نے اس میں کبھی کبھی زور سے ہمیں سنا دیتے تاکہ اندازہ ہو جائے کیونکہ آپ کا عمل جو ہے وہ قیامت تک کے لیے اسوہ ہے۔ اس لیے کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ ایک آدھی آیت مبارک زور سے پڑھ لیتے تھے تاکہ صحابہ کو علم ہو جائے کہ بھئی آپ کے فلاں نماز میں آپ نے یہ پڑھا، فلاں نماز میں آپ نے یہ پڑھا، فلاں نماز میں آپ نے یہ پڑھا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے، یاد رکھیں کہ کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو، سنت ہو، طواف کی 2 رکعتیں ہوں، فجر کی 2 رکعتیں ہوں، اشراق کی 2 رکعتیں ہوں، ابابین ہو، ضحیٰ ہو، تو قرآن پورے میں سے جہاں سے بھی کسی کو 3 آیتیں آ جائیں وہ پڑھ لے، نماز اس کی ہو جائے۔ یعنی نماز کے لیے کوئی شرعاً پابندی نہیں ہے کہ لازماً اگر آپ یہ سورتیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا ہوگی ورنہ نماز ادا نہیں ہوگی، یہ مسئلہ نہیں۔ نماز کا مسئلہ صرف اتنی ہے کہ جب بھی وہ پورے قرآن پاک سے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جیسے آیا کہ جتنی اب تم سے ہو سکے اتنی تہجد پڑھا کرو، اور اسی طرح سے یہ بھی آیا کہ جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرما دے، یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک جس صورت میں بھی اس کو 3 آیتیں یاد ہوں وہ پڑھ لے تو اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ اب مفسر نے یہ دونوں حدیثیں کیوں پیش کی کہ بھی جب حضور نے مکے میں یہ 2 رکعتوں میں سورۃ الکافرون پڑھی ہے تو مانا ہے کہ مکے میں نازل ہو چکی۔ اگر مکے میں یہ سورت نازل نہ ہوتی، مدینہ منورہ میں نازل ہوتی، تو پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دفعہ عمرے میں تشریف لے آئے اور ایک دفعہ حجۃ الوداع کے موقع میں تشریف لے آئے ہیں۔ تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ استدلالً یہ بات نقل کر رہے ہیں کہ سورۃ الکافرون جو ہے مکی سورت ہے، کیونکہ حضرت جابر سے بھی یہ روایت موجود ہے اور حضرت ابی ہریرہ سے بھی یہ روایت موجود ہے رضی اللہ عنہما۔ وقال الامام احمد الدناوی قال حدثنا اسرائیل بن اسحاق عن مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 29 مرة أو 12 مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد۔ اب اس روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعتوں میں اور اسی طرح مغرب کے بعد کی جو 2 رکعتیں سنت ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کم از کم 25 مرتبہ یا 15 مرتبہ، تقریباً میں نے سنا کہ حضور پاک پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل اللہ احد تلاوت فرماتے تھے۔ وقال آمن ایدن اتذا محمد بن عبد اللہ بن زبیر قال حدثنا اسرائیل نبی اسحاق عن مجاہد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رمضت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 24 او 25 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد۔ اب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتی ہیں قال ربطت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی نگاہ رکھی اور معلوم کیا، یعنی صحابہ کا یہ حصہ کہ وہ اقتداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ منتظر رہتے تھے کہ ہمیں پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی 2 رکعتوں میں کیا پڑھا ہے اور مغرب کے بعد کی 2 رکعتوں میں کیا پڑھا ہے اور رکعتین فجر میں کیا پڑھا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے بڑی نگرانی کی اس بات کی کہ پتہ کروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اگر زور سے پڑھتے تو پھر تو نگرانی کی ضرورت بھی نہیں تھی، یعنی کبھی کبھی آپ لفظ مبارک کا اظہار فرما دیتے تھے، یا جو آدمی بہت زیادہ قریب ہوتا تھا اس کو کچھ بات سنائی دے جاتی تھی۔ اس لیے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کوشش کی تو دیکھا کہ یقرأ فی الرکعتین قبل الفجر، فجر کی 2 رکعتوں میں آپ پڑھتے تھے اور مغرب کے بعد کی 2 رکعتوں میں پڑھتے تھے قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد، یعنی پہلی سورت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری سورت کے اندر سورت اخلاص۔ اور اس کی وجہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ صبح کا وقت جب شروع ہوا تو جب آپ یہ 2 سورتیں پڑھیں گے تو گویا آپ نے شرک سے برات کا اعلان کیا اور توحید کے اس بات کا اقرار کیا۔
اسی طرح جب دن ختم ہونے کو آیا تو پھر بھی آپ نے شرک سے برات کا اعلان کیا اور توحید اور اخلاص پہ جمع رہنے کا اقرار کیا۔ تو ان صورتوں کے پڑھنے میں جہاں اور برکتیں ہیں، جہاں اور فوائد ہیں، جہاں اور اس کے اجر و ثواب ہیں، وہاں یہ بھی حکمت ہے کہ آدمی دن ہو تو اللہ کی توحید کا اقرار کرے اور شام ہو تو اللہ کی توحید کا اقرار کرے، صبح ہو تو آدمی شرک سے بیداری کا اعلان کرے اور شام ہو تو آدمی شرک سے بیداری کا اعلان کرے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں میں یہ تلاوت فرماتے۔ وقال احمد ابو احمد محمد بن عبد الله بن الزبير بن الزبير قال حدثنا سفيان الثوري النبي صلى عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رمضت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں رمضت شہرا، میں نے 1 مہینہ متواتر نگرانی کی اور میں نے ڈھونڈا اور تلاش کیا اور نگرانی کرتا رہا، یعنی یہ عشق تھا اصحاب رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہر بات میں تلاش کرتے تھے کہ ہمیں حضور کی اتباع سنت کا موقع مل جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرفراز فرمایا۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے 1 مہینے کے اندر دیکھا کہ حضور وکان یقرأ بالرکعتین قبل الفجر، فجر کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون وقل هو الله احد، یہ 2 رکعتوں میں آپ تلاوت فرماتے۔ وقد رواه الترمذی ابن ماجہ من حدیث ابی احمد الزبیری وخرجه النسائی من وجه آخر نبی صاحب به وقال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن وقد تقدم في الحديث أن تعديل ربع القرآن وإذا زلزلت تعديل ربع القرآن۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس کو امام ترمذی ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور اس کو امام نسائی نے بھی ایک دوسرے طریقے سے روایت فرمایا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ طریقہ جو ہے سند درجہ حسن پہ پہنچی ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، یہ سورت جو ہے تقریباً ربع القرآن کے برابر ہے، اور اسی طرح اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ سورت جو ہے یہ بھی ربع القرآن کے برابر ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سورت الاخلاص جو ہے وہ ثلث القرآن کے برابر ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی اتنی چھوٹی سورت پڑھنے پر قرآن پاک کے گویا کہ 4تھے حصے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ نماز تو ساری دنیا میں فرض ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نماز اکیلا پڑھے گا تو 1 نماز لکھی جائے گی، اور کوئی آدمی نماز مسجد جامع میں ماشاءاللہ ادا کرے گا تو 27 درجے نماز کا ثواب بڑھ جائے گا، اور اگر مسجد الحرام میں نماز ادا کرے گا ماشاءاللہ تو 1,00,000 درجہ ثواب بڑھ جائے گا۔ ورنہ نماز تو نماز ہے، کوئی آدمی جہاں ہے، سفر ہے، حضر ہے، فرض ہے، لیکن مسجد الحرام کی فضیلت ہے۔ مسجد الحرام میں اتنی بڑا یعنی 100,000 یعنی 1,00,000 نماز کا ثواب کوئی کہہ دینا آسان ہے، لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ 1 نماز ادا کریں اور 1,00,000 کا ثواب حاصل فرمائیں۔ تو اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی سورت الاخلاص اگر کوئی پڑھے تو اس کو ثلث القرآن کا ثواب عطا فرما دے۔ اسی طرح اگر وہ سورت الکافرون پڑھے گا تو ربع القرآن کا ثواب عطا فرما دے۔ اور بعض علماء نے اس کی ایک دوسری توجیہ بھی فرمائی ہے، انہوں نے فرمایا کہ قرآن مقدس کے مضامین پہ اگر آپ غور کریں گے تو پورے قرآن پاک کو گویا کہ آپ 3 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، یعنی ایک حصے میں اللہ کی توحید اور شرک کا رد ہے، اور دوسرے حصے کے اندر اثبات رسالت و نبوت ہے اور منکرین رسالت کا رد ہے، اور تیسرے حصے کے اندر اثبات معاد ہے، یعنی آخرت، حشر اور نشر کا وجود ہے، جنت اور دوزخ اور تمام تفاصیل اور ان کے منکرین کا رد ہے۔ تو گویا مسائل مہمہ جو ہے وہ 3 ہو گئے، ایک اللہ کی توحید کا مسئلہ ہو گیا، ایک رسالت کا مسئلہ ہو گیا، اور ایک معاد کا مسئلہ ہو گیا۔ تو جب یہ 3 مسائل ہو گئے تو سورۃ الاخلاص میں گویا ایک مسئلے کا بیان آ گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ اس ایک مسئلے کی وجہ سے ہمیں ثلث القرآن پڑھنے کا ثواب ملے۔ تو بعض علماء کرام نے اس کی یہ توجیہ بھی بیان فرمائی کہ بھئی چونکہ ایک مسئلہ گویا توحید والا اگر ہم نے سمجھ لیا تو گویا 1/3 حصہ قرآن تو ہم نے سمجھ لیا،
کیونکہ 1/3 حصہ جو ہے وہ مشتمل ہے اسی بات پر کہ اس میں اللہ کی توحید کے مسائل. اسی لیے بعض علماء کرام مفسرین عظام نے فرمایا ہے نا کہ اگر تمام قرآن مقدس پہ نظر ڈالیں تو اس کا لب لباب جو ہے وہ حوامیم میں آ جائے گا. یعنی حوامیم جو آپ نے پڑھا ہے نا وہ سورتیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے تو تمام لب لباب جو ہے وہ اس میں آ جائے. اور انہوں نے فرمایا کہ جب اس حوامیم کا آپ خلاصہ پڑھیں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کے اندر بات آ جائے گی کہ اللہ کی توحید بھی آ گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مسئلہ بھی آ گیا کہ عبادت بھی خالص اللہ کے لیے ہے اور استعانت بھی خالص اللہ سے طلب کرنی ہے. اور نے فرمایا کہ اگر اس کو بھی مزید اگر آپ غور کریں گے تو سارا کچھ جو ہے اللہ کی رحمت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با میں آ جائے گا. کیونکہ بے جو ہے وہ بھی تو استعانت کے لیے ہے نا. مانا یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے مدد پکڑتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے. تو گویا مدد پکڑ ایک با کے اندر تمام فاتحہ کا خلاصہ. اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ جیسے اگر اس پہ غور کریں تو پھر جو ایک نقطہ ہے با کا اسی کے اندر سارا خلاصہ آ جائے گا کہ جیسے وہ ناقابل تقسیم ہے اللہ کی وحدہ لا شریک ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، اس کی صفت لم یلد ہے ولم یولد ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ گویا سارے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں آ گیا. سورۃ الفاتحہ کے اندر تمام مضامین قرآن کا ایک خلاصہ موجود ہے. اور یہی فصاحت و بلاغت کا کمال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا تو ماشاء اللہ من اول ہی لاخری کمال ہی کمال ہے. اور جب اس کو اللہ نے خلاصے میں ذکر فرمایا تو صرف ایک فاتحہ میں ذکر فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر تمام مسائل آ گئے، تعلیم بھی آ گئی، دعا بھی آ گئی، اسماء اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات کا مسئلہ بھی آ گیا، اللہ کی توحید کا مسئلہ بھی آ گیا، عبادت خالص اللہ کے لیے مسئلہ آ گیا، استعانت کا مسئلہ بھی آ گیا، اور اس کے بعد جناب معاد کا مسئلہ بھی آ گیا کہ مالک یوم الدین، اور اس کے بعد یعنی مطلب نبوت اور رسالت کا مسئلہ بھی آ گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور اسی طرح کفر سے اور شرک سے برات کا اعلان بھی آ گیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہے، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو گم کردہ راہ ہیں. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس لیے آتا ہے کہ کافرون سورت کے اندر چونکہ برات ہے شرک سے تو گویا اس کے پڑھنے سے بھی ربع القرآن کا ثواب مل جاتا ہے. جیسے کہ سورت اذا زلزلت الارض زلزالہا اس کے اندر بھی چونکہ قیامت کے مسائل کا ذکر ہے اس کے پڑھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی ربع القرآن کا ثواب جو ہے وہ عطا فرما دیتے. اور اس کے اندر بعض علماء نے ایک اور بھی جواب عطا فرمایا. انہوں نے کہا ایک ہوتا ہے الحاق الادنی بالاعلی کہ کسی تھوڑی چیز کو بڑی چیز کے ساتھ لگا دینا تاکہ وہ بھی بڑا درجہ حاصل کر. کیا مانا؟ مثال کے طور پر اب میرے آقا خاتم الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے آپ کے مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ لیکن آپ کے ازواج مطہرات بوجہ آپ کی بیوی ہونے کے حضور کے مرتبے میں جنت میں پہنچ جائیں گے کہ نہیں پہنچ جائیں گے؟ ورنہ اب حضور کے مرتبے کو ازواج رسول اللہ تو نہیں پہنچ سکتی. بھئی ازواج کا بڑا شان ہے، امہات المومنین ہیں، ان کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن کہاں میرے مدنی پاک کا مرتبہ اور کہاں ان کا مرتبہ؟ لیکن چونکہ حضور کی زوجہ بن گئی، حضور سے تعلق ہو گیا، اسی نسبت سے اب جنت کے جن اعلیٰ مقامات میں میرے مدنی پاک تشریف لے جائیں گے تو ازواج بھی تشریف لے جائیں. اس لیے کبھی یہ ہوتا ہے کہ ادنا کو بھی اعلیٰ کے ساتھ لگا دیتی ہیں تو وہ بھی وہاں چلا جاتا ہے. اب جیسے دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بھئی کہاں حضرت بلال ہمارے لیے تو ساری دنیا سے افضل ہے، لیکن حضور کے مقابلے میں تو حضور کے غلام ہیں اور ادنا غلام ہیں. ایک صحابی ہے، ان کا کیا مقابلہ میرے مدنی کے ساتھ؟ لیکن چونکہ وہ بحیثیت غلام حضور کے ساتھ ہوں گے تو جہاں حضور جائیں گے تو غلام بھی پہنچ جائے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے وہاں چلنے کی آوازیں سنی ہیں بلال. یعنی حضور جو جنت میں تشریف لے گئے تو خادم کی چلنے کی آوازیں بھی وہاں جنت میں آ رہی. اور حضور نے فرمایا کہ بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو بھائی، اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ تم جنت میں سیر کر رہے ہیں. میں کہا حضور اور تو عمل جو سارے صحابہ کرتے ہیں وہی کرتا ہوں، یہ ہے کہ کبھی وضو کر کے میں نے 2 رکعتیں نہیں چھوڑی،
وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید اللہ کو تمہارا یہ عمل پسند آ گئے. اسی طرح یہ قاعدہ ہوتا ہے. علماء نے فرمایا سارا قرآن پڑھنا تو بہت اعلیٰ ہے نا، لیکن ایک سورت پڑھنا اس کے مقابلے میں بڑا آسان ہے. تو یہ بھی ایک تعلیم ہوتی ہے کہ اگر سارا قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو تو یہ پڑھ لو، اسی سے تمہیں سلسل قرآن کا مرتبہ مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا بڑا ثواب اور مقام جو ہے وہ عطا فرما دے. لیکن ایک بات یاد رکھا کرو کہ ایک تو ہے تلاوت کا ثواب، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو آدمی قرآن پڑھے گا مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ثواب مل جائے گا اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی اور 10 گناہ گر جائیں گے. لیکن اصل پڑھنا جو ہے یاد رکھو وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے اس حکم کے فرمان کے اندر ڈوب جائے کہ میرا مولا حکم کیا ہے، یعنی اس کا سمجھنا، اس میں تفکر کرنا، اس میں تدبر کرنا اور پھر اس حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا. اصل قرآن کا مقصد یہ، قرآن پاک صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہم صرف زبان سے پڑھتے رہیں. قرآن پاک صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس کو دھو دھو کے پیا کریں اور پلاتے رہیں. قرآن مجید اس لیے نہیں آیا کہ ہم صرف صدقات کے لیے اس کو سروں پہ پھراتے رہیں. قرآن مجید اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس کو جیب میں رکھ لیں کہ جی قرآن جیب میں ہوگا تو میری بڑی حفاظت ہوگی، میں حادثے سے بچ جاؤں گا. آپ نے دیکھا نا بڑے بڑے لوگ قرآن شریف ساتھ رکھ لیتے ہیں، کوئی گاڑی میں رکھ لیتے ہیں، کار میں رکھ لیتے ہیں، ڈیش بورڈ پہ رکھ لیتے ہیں، اور پوچھو تو کیا کہتی ہیں اللہ کا قرآن ہوگا تو ہماری حفاظت کرے. جب اللہ کا قرآن تمہارے پاس موجود ہے تم نے کبھی کھول کے نہیں پڑھا، تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا کہ تمہاری حفاظت کرے. جب اللہ کا قرآن یعنی ہر وقت تمہارے پاس موجود ہے اور تم اس میں تلاوت نہیں کرتے، تم اس میں تدبر نہیں کرتے، قرآن رکھا ہوا ہے کار میں، نماز کا وقت گزر گیا نماز ہی نہیں پڑھی، تو قرآن حفاظت کرے گا. یہ جو ہے نا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. بھئی اللہ کے قرآن کو، قرآن ایک کتاب ہدایت، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور قرآن پاک ہے ھدی و رحمہ. قرآن پاک کیا ہے؟ موعظۃ للمتقین. قرآن پاک کیا ہے؟ ھدی للمتقین. قرآن پاک کیا ہے؟ نور، اللہ کی طرف سے نور مبین. قرآن پاک ہے انزلنا الیک نورا مبینا. قرآن پاک ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ. کیا معنی نور کا؟ مانا نہیں ہوتا نا جیسے ہمارے ہاں آج کل لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، نور ہے اور بزرگ بھی نور ہے اور اللہ کے نبی بھی نور ہیں اور میرے والد صاحب حضور پر نور ہیں اور پیر صاحب جو ہیں وہ تو نور علی نور ہیں. ایسے ذہنوں میں دماغوں میں اپنے ابے کو خط لکھے لیکن حضور پر نور قبلہ و کعبہ. باپ کا کہنا کبھی نہیں مانا ہے قبلہ کعبہ. ایسے لوگوں میں ایک رواج آ گئے بھئی قرآن نور ہے، ہمارا ایمان ہے. کیا معنی ہے نور کا؟ نور کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ سورج کے نور کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ قرآن پاک اس پہ لکھ دو تو قرآن نور ہو گیا، یا چاند کی ایک تختی نکال لو اور اس پہ قرآن لکھ لو، لے قرآن نور ہو گیا. قرآن کا معنی سمجھے نور کا کہ جیسے آدمی نور کے اندر آ کے ٹھوکروں سے، گڑوں سے، ہلاکتوں سے بچ جاتا ہے. کیا معنی؟ اندھیرا ہے تمہارے گڑے میں گر گئے، اندھیرا ہے تم اپنے گھر کی سیڑھیاں اتر رہے ہو، پتہ ہی نہیں لگا کہ نیچے سیڑھی ہے، تم نے سمجھا زمین آ گئی اور قدم رکھا اور گر گئے، آگے گڑا تھا. اگر روشنی اور نور ہوگا تو پاؤں تمہارا کسی ہلاکت کے مقام پہ نہیں پڑے گا. سانپ پڑا ہوگا نظر آئے گا، بچھو پڑا ہوگا نظر آئے گا، کانٹا پڑا ہوگا نظر آئے گا، کوئی گڑا ہوگا نظر آئے گا، کھڈ ہوگا نظر آئے گا، کوئی کھو ہوگا نظر آئے گا، کوئی بجلی کی تار پڑی ہوگی نظر آئے گی. تم اپنے پاؤں بچا بچا کے منزل پہ پہنچ جاؤ. اس نور کا فائدہ یہ. تو قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں روشنی دیتا ہے، ہماری بصارت کو، ہمارے دل و دماغ کو واضح کر دیتا ہے کہ شرک کرو گے تو جہنم میں گرو گے، کفر کرو گے تو جہنم میں گرو گے، میرے مدنی کا انکار کرو گے تو جہنم میں گرو گے، ختم نبوت کا انکار کرو گے تو جہنم میں گرو گے، نماز کا انکار کرو گے تو جہنم میں گرو گے، فلاں کام کرو گے تو یہ ہلاکت ہوگی، فلاں کام کرو گے تو یہ سزا ملے گی، فلاں کام کرو گے تو یہ برباد
بربادی ملے گی۔ اب قرآن نے ہمارے لیے گویا نور کر دیا، ہم توحید کے راستے پہ چلے گئے اور شرک کے راستوں سے بچ گئے۔ یہ مراد ہوتی ہے نور کی کہ جیسے وہ ظاہری نور، وہ حسی نور ہمارے لیے راستوں کو روشن کر دیتا ہے، اللہ کا قرآن بھی نور ہے ہمارے لیے، جنت کے راستے کو روشن کر دیا۔ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس طریقے پہ عمل کریں گے تو جنت ہے، اور اگر اس طریقے سے ہٹیں گے تو جہنم ہے۔ یہ معنی ہوتا ہے نور کا۔ یہ معنی نہیں کہ قرآن نور ہے تو آپ اندھیرے میں بجلی جلائے بغیر قرآن پڑھ لیں گے، جب نور ہے تو پھر بجلی جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ نور معنی ظاہری بھی ہوتے ہیں اور معنوی بھی ہوتے ہیں۔ ایک یہ حسی نور ہوتا ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے، ستاروں میں نور ہے، آفتاب میں نور ہے، چاند میں نور ہے، کواکب میں نور ہے، تمہارے دیے میں نور ہے، بجلیوں میں نور ہے، کمکموں میں نور ہے، اور ایک وہ نور ہے جو ہمیں صراط مستقیم یعنی جنت کا راستہ بتلا رہا ہے۔ جیسے اس نور میں ہم ٹھوکر نہیں کھاتے، اگر قرآن کو پڑھ کے اس نور میں آ گئے تو ہم جہنم کے گڑھوں سے بچ جائیں۔ یہ مراد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہی وجہ تھی کہ سورۃ الکافرون جو ہے اس کی فضائل کیوں کہ براءۃ من الشرک، کہ یہ شرک سے برات کا اعلان ہے، کہ بالکل یعنی سارے قرآن میں دیکھو اس انداز کا خطاب کسی صورت میں نہیں آیا، یعنی سارے قرآن کو کھول ڈالو اس انداز کا خطاب نہیں آیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اگر حکم دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ فرعون کے پاس جاؤ تو فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، بس سرکشی اختیار کی، حلق الى تزکا، لیکن یہاں فرمایا میں نے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ آخری نبی ہیں، آپ کا اعلان آخری اعلان ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، اب تو کھلے ڈنکے کی چوٹ فیصلہ کریں گے قل یا ایھا الکافرون، کہ کافرو ادھر آؤ، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، میں تمہارے معبود باطلا کی، میں تمہاری الہہ باطلا کی عبادت نہیں کر سکتا اور تم میرے سچے خدا کی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ ہے اگر تم میرے سچے خدا کو مانتے تو اس کے نبی کو دعوت دیتے کہ آؤ ہمارے بتوں کی عبادت کرو۔ جو پیغام بھیج رہے ہو اللہ کے نبی کو کہ ایک سال ہمارے خداؤں کو مان لو اور ایک سال ہم تمہارے خداؤں کو مان لیں گے، یعنی تم کفر و شرک و جہالت کی ایسی حد میں پہنچ گئے ہو کہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ شرک کا راستہ دکھانا چاہتے ہو۔ فرمایا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جاہل آدمی جب کسی بات پہ اڑ جائے نا جی، اس کو جب تک اللہ ہدایت نہ دے پھر ہدایت نہیں۔ مشکل یہ ہوتی ہے نا جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، کوئی مسئلہ پوچھو کہ بھائی خدا کے بندے یہ کام کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں بزرگوں نے کتاب میں لکھا ہے۔ وہ اللہ کے بندے بزرگوں نے جو کتاب میں لکھا ہے، کوئی قرآن شریف کی آیت بھی ساتھ لکھی ہے کہ نہیں قرآن شریف کی آیت تو نہیں، اچھا کوئی حدیث مبارک بھی لکھی ہے، نہیں جی حدیث نہیں ہو جی بزرگوں نے خود لکھا ہے حضرت۔ تو بزرگوں نے جب لکھا ہے تو ہم ان کا لکھا ہوا مانیں گے۔ ایک مولوی مکی جو کل پیدا ہوا ہے وہ ابھی ہے، اس کے بعد مان لیں ہم جو بزرگوں نے لکھا ہے۔ تو ہم تو مثال مشہور ہے نا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو چھوڑ کے کسی ملک میں نوکری کرنے کے لیے آ گیا، تو بیوی بیچاری خط لکھتی رہی کہ بھی تم واپس آؤ اور واپس آؤ، اور اتنا عرصہ گزر گیا ہے خدا کے بندے، اور وہ اللہ کا بندہ اپنی نوکری میں لگا ہے، کمانے میں لگا ہے، وہ جواب ہی نہ دے بیوی۔ 5 سال کے بعد پتہ نہیں بیوی کو کیا خیال آیا ہے، اس نے اپنی طرف سے عقل لڑایا، اس نے خط لکھ کے بھیجا کہ بھائی تم جلدی تشریف لے آؤ، تمہاری بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی۔ خط لکھ دیا، خط جب اس کو ملا اس نے جناب رونا شروع کر دیا، میری بیوی بیوہ ہو۔ اب وہ سارے ہمسائے سارے دوست اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا بے وقوف آدمی تم زندہ سلامت بیٹھے ہو، تمہاری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ عقل کی بات کرو، بیوی تب بیوہ ہوتی ہے جب خامد مر جائے، تم خود زندہ بیٹھے ہوئے ہو تو تمہاری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی ہے؟ تم رسول کا خط میں جو لکھا ہے کہ بیوی بیوہ ہو گئی، اور کہا بے وقوف آدمی خط میں کچھ لکھا ہو، تم جو بیٹھے ہو کہا تم کیا بیٹھے ہو؟ یار یہ خط کیوں لکھا ہوا ہے؟ خط لکھا ہوا ہے، اوپر باقاعدہ ڈاکانے کی مہر ہے، لفافہ ہے، 5 روپے کی ٹکٹ لگی ہوئی ہے، اور میرے نام پہ آئے، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟
سارے علاقے والے سمجھا کے مر گئے. اس نے کہا کہ بالکل نہیں, میری بیوی بیوہ. جتنے پڑھے لکھے لوگوں کو لے آئے وہ اس کو سمجھائیں, ہدایت کے. وہ کہا جی تم سچ کہتے ہو, تم میرے ہمدرد ہو, لیکن یہ دیکھو خط میں نہیں لکھا ہو. اسی طرح جاہل کا عقیدہ بھی یہی ہوتا ہے. اس کو جو مرضی آئے پڑھاؤ کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے, میرا مدنی پاک یہ فرماتا ہے, ابو بکر عمر عثمان علی یہ فرماتا. وہ کہے گا نہیں جی بزرگاں نے لکھے بادشاہ سارے بڑے کریں دیا سارا بابا بھی کریں دا یہ نویں وہابی نکلے نویں مسئلے سنیں اگے کے مسئلے کدے سنے ہی کو نہ. وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے سنے ہی اب ہے مسئلے, یہ تو پتہ نہیں ابھی کوئی نئے نئے نکلے ہیں. کہتے ہیں عرس بھی نہ کرو, 11ویں بھی نہ کرو, 12ویں بھی نہ کرو, رجبی بھی نہ کرو, 10 دن محرم کے جو ہے ماتم بھی نہ کرو, سیاہ کپڑے بھی نہ پہنو, حضرت عباس کا جھنڈا بھی نہ لگاؤ, پنجہ بھی نہ لگاؤ. اور بدلے کہتے ہیں یہ جو سارا اسی بادشاہ اس زمانے تو دیکھ دیا ہے جس زمانے تو یہودی پیدا ہوئے اس دن تو ہوتا آ رہے ہیں. نہیں عبداللہ سے سوال بھی شروع ہوا ہے نا, ایسے کیوں کہہ رہے ہو یہودی نہیں تھا. کوئی اس میں کوئی اعتراض کی بات تو نہیں ہے. میں نے کسی پہ طنز نہیں کیا ہے. ان چیزوں کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں. انہوں نے دین میں یہ سارے فتنے داخل کیے. انہوں نے دین کے اندر کبھی انہوں نے وفد کا فتنہ کیا, کبھی خارجیت کا فتنہ کیا, کبھی انہوں نے اعتزال کا فتنہ کیا, کبھی کرامتہ پیدا کیے, کبھی جہمیہ پیدا کیے, کبھی انہوں نے معتزلہ پیدا کیے, کبھی قدریہ پیدا کیے, کبھی جبریہ پیدا کیے. سارے فتنے پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اب جہم کون تھا؟ جہمی یہودی تھا. پڑھنے کی کوئی ضرورت تھی کہ جناب اس میں مسئلہ کھڑا کر دیا کہ خدا نہیں ہے, اور اس مسئلہ کھڑا کر دیا کہ خدا جو ہے وہ ہر جگہ ہے اور ہر چیز کے اندر ہے, اور خدا بند کریم جو ہے اور لامکاں بھی ہے اور ہر جگہ بھی. نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے, اب مسلمانوں میں نہیں ہے, اب بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں جی بات کیوں کیا ہے, تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن, تیری وحدت کا کیا کہنا, تیری کثرت کا کیا کہنا. تمہارے شاعروں نے شعر بھی لکھے ہیں وہ شرکانہ کہ ہے تو واحد لیکن لاکھوں دل جو ہے وہ تیرا مسکن ہے, تیرا گھر ہے. اب دل کا گھر ہے, خدا دل کے اندر بیٹھا ہے, اس سے بڑا کفر ہے. ایسی بحثوں میں الجھا دیا کہ وہ جی اللہ کے لیے, انہوں نے کہا جی اللہ کے لیے جو ہم کہیں کہ اللہ عرش پہ ہے تو گویا پھر اللہ کے لیے تو مکان ضروری ہو گیا, مکان ضروری ہوا تو پھر معلوم ہوا کہ اللہ کا جسم ضروری ہو گیا, اور جسم ضروری ہوا تو پھر ہمارے جیسا کسی جیسا پھر شبہ پیدا. یہ سب یہودیوں کے فتنے سے. ورنہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوق العرش ہے, عالٍ علی کل شیء, ہر چیز سے بلند و بالا ذات جو ہے میرے اللہ. اب وہ کیسے ہے, عرش پہ اس کا مقام جو ہے وہ کس طرح ہے, لیس کمثلہ کہ اس کی ہم تشبیہ بھی نہیں دیں. جیسے اللہ کی ذات ہے کہ نہیں ہے, کوئی پوچھے کہ ذات کیسے ہے تو کیا کہیں کہ اس کی ذات کی کوئی مثال نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, جیسے اس کی ذات کی کوئی مثال نہیں ہے, صفات کی بھی. سیدھی سی بات کی کہ ہم صفات پر ایمان لے آتے بغیر کسی تمثیل کے اور بغیر کسی تحقیق کے. لیکن ان یہودیوں نے یہ سارے فرقے پیدا کیے, کہیں جہمیہ پیدا ہوئے, کہیں کرامیہ پیدا ہوئے, کہیں قدریہ پیدا ہوئے, کہیں جبریہ پیدا ہوئے, کہیں روافض پیدا ہوئے, کہیں خوارج پیدا ہوئے. یہ تمام فتنوں کے موجد کون تھے؟ یہود تھے. ایسے تو نہیں اللہ نے پہلی صورت میں فرما دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ یا اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچانا جن پہ تیرا غضب ہے اور جو گم کردہ راہ ہیں, یعنی یہود و نصارہ, کیونکہ انہی نے تو سارے دین کو بگاڑا ہے. ورنہ پہلی صورت میں دعا کیا سکھلائی گئی, اہدنا الصراط المستقیم, اور کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مراد کون؟ یہود و نصارہ. کے جھگڑا تو مشرکوں سے تھا, جھگڑا تو ان سے تھا, لیکن وہ تو جائز تھے. اصل فتنہ بنانے والے تو یہ تھے کہ جنہوں نے پورے دین کے اندر ایسے ایسے فتن پیدا کیے. یہ جعد ہو, یہ جہم ہو, یہ سب یہودی الاصل اور یہودی النسل تھے, جنہوں نے اللہ کے قرآن کے اندر اسماء و صفات کے اندر جنہوں نے الحاد کیا, جنہوں نے جدل کیا اور جنہوں نے دجل کیا اور دنیا کو فریب میں ڈالا, اور آج تک دنیا ان جھگڑوں کے اندر پڑی ہوئی ہے اور مر رہی ہے. اور لوگوں کو سمجھا, وہ کہتے ہیں جناب ہمارا باپ دادا کرتا تھا, اس کا کوئی علاج.
اس کا کوئی علاج ہے؟ اس کا علاج صرف ایک ہے کہ مقلب القلوب ہمارے دلوں کو ہدایت کے راستے پہ ڈال، ایک علاج ہے اور کوئی۔ ساری دنیا کو اب جناب پورے لوگوں کو سمجھاتے پھرو جی، ایک آدمی کہتا ہے مثلا سیلاب آیا، بھائی عذاب ہے اللہ کا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو کہتا ہے چھوڑو جی کیا اللہ کا عذاب ہے، فلاں ملک میں بھی آیا ہے، فلاں ملک میں بھی آیا ہے، فلاں ملک میں بھی آیا ہے۔ وہ تو کافروں کے پاس بھی آ جاتا ہے، مسلمانوں کے پاس بھی آ جاتا ہے، ادھر بھی آ جاتا ہے، ادھر بھی آ، کیا ہے جی وہ تو اتفاق ہے، بارشیں زیادہ ہوگی، سیلاب آ گیا، کون سا عذاب ہو گیا؟ یہی وجہ ہے، یاد رکھو، ہمیشہ اصول رکھو کہ دنیا میں سیلاب بھی آئیں گے، دنیا میں ہوائیں بھی آئیں گی، دنیا میں موت بھی آئے گی، دنیا کے اندر مصائب بھی آئیں گے، لیکن ایمان والے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ اپنے مالک کی طرف سے سمجھتا ہے، کہ اگر اس کو نعمت ملتی ہے وہ کہتے ہیں الحمدللہ میرا اللہ راضی ہو گیا کہ مجھے بھی نعمت مل گئی۔ اگر اس کا رزق چھن جاتا ہے وہ کہتے ہیں میرا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، شاید مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ ناراض ہو گئے۔ باقی دنیا کے اندر تو اسبابات ہیں، کافروں کی نظر اسباب پہ اٹک جاتی ہے اور مومن کی نظر جو ہے وہ سیدھی اپنے اللہ تک جاتی ہے، ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ ایک آدمی کا بچہ بیمار ہو گیا، کافر ہے، وہ کہے گا ہاں جی ٹھیک ہے ملیریا لگ گیا، وہ کہے گا جی وہ اتفاق ہوا کہ اس نے فلاں ملک میں گیا، پانی پیا، اس ملک میں ملیریا کے جراثیم پڑے تھے، تو مسلمان کہے گا بھی اللہ نے لکھا بیمار ہو گیا، کیوں؟ جراثیم کو کس نے پیدا کیا؟ اس پانی کو کس نے پیدا کیا؟ اس ملک کو کس نے پیدا کیا؟ اس بچے کو کس نے پیدا کیا؟ تو بات تو پھر وہی آ پہنچی۔ تو مومن کی نظر سیدھی اپنی اللہ پہ جاتی ہے کہ کل نہیں یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر جو ہمارے اللہ نے ہم پہ لکھی ہے، اور اس کا علاج بھی ہمیں بتلایا ہے۔ علاج کیا ہے؟ کہ فوراً رجوع اللہ کی طرف کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، گڑ گڑاؤ، معافیاں مانگو، وہ قادر ہے، وہ چاہے تو پھر کسی زحمت کو رحمت میں بدل دے، وہ قادر ہے، وہ چاہے تو انہی نقصانات کو جو ایک رات کیا ہے یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے پورا کر دے، اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر حساب کے رزق عطا فرما دے، اور چاہے تو بغیر اسباب کے رزق عطا فرما دے، یعنی ظاہری سبب بھی کوئی نہیں۔ دیکھا نہیں کہ بی بی مریم کے گھر میں پھل پڑے ہوئے ہیں، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ انا لک ھذا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بی بی صاحبہ نے کہا کہ حضرت یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق چاہتے ہیں جس کو چاہے بغیر حساب کے، تو فوراً اللہ کے، اب دیکھیں نا اللہ کے نبی نے کیسے سمجھا اللہ کے کلام کو، اللہ کی رحمت کو کیسے ہنالک دعا زکریا ربا، انہوں نے بھی بس شروع کر دی دعا کہ اللہ میاں اگر بی بی مریم کو بغیر موسم کے انگور مل سکتے ہیں تو مجھے بھی تو بغیر موسم کے بیٹا مل سکتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ میں بوڑھا ہو گیا، عمر گزر گئی، اب اسباب ختم ہو گئے، لیکن تیری قدرت تو موجود ہے، تیری قدرت تو کاملہ ہے، میرے اسباب ظاہری جواب دے گئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر ان کو بغیر موسم کے پھل ملنا ممکن ہے تو مجھے پھل بھی ملنا ممکن ہے۔ اللہ نے دعا منظور فرما لی، بی بی مریم کو بھی عطا فرمایا، زکریا علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرے کہ قرآن پڑھنے کا معنی یہ ہے قرآن کو سمجھو، قرآن کی دعوت پہ لبیک کہو، قرآن کے احکام پہ گردنوں کو جھکا دو۔ اسی قرآن کی وجہ سے لوگ آسمان پہ پہنچے ہیں اور اسی قرآن کی وجہ سے لوگ جہنم میں پہنچے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین، اللہ اس کتاب کے ساتھ لوگوں کو اونچا کر دیتے ہیں، جو اس کو پکڑ لیتے ہیں، پہ عمل کرتے ہیں، وہ دین و دنیا میں اونچے ہو جاتے ہیں، اور جو اس قرآن کا انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کار مذلت میں گرا دیتے ہیں کہ پھر وہاں سے نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے قرآن کو سمجھا کرے، اللہ کے قرآن کو پڑھا کرے، اور گھر میں بیٹھ کے ایک سورت کو ذرا 2 3 4 دفعہ ترجمہ پڑھا، اور ایک حرف میں ڈوب گیا کہ اللہ کے فرما رہے ہیں قرآن میں، میرا مدنی اعلان کرو کہ کافروں لا اعبد ما تعبدون، تو غور کریں کافر کس چیز کی پوجا کرتے ہیں، کس چیز کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم کس چیز کی عبادت کرتے ہیں، اور کافروں کے اور ہماری عبادت میں کوئی فرق بھی ہے کہ نہیں ہے کہ وہ بھی پھول چڑھا رہے ہیں اور ہم بھی پھول چڑھا رہے ہیں، وہ بھی دیوی دیوتا کے قدموں میں اپنی قربانیاں دے رہے ہیں اور بھیڑ چڑھا رہے ہیں، اور ہم بھی جناب اٹے اور گڈھے چڑھا رہے ہیں،
وہ بھی اگر اپنے دیوی دیوتا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے بھجن گا رہے ہیں، اور ہم بھی قوالیوں کے نام پہ گانے شروع کر چکے ہیں، اسی طریقے سے دیکھیں کہ کہیں وہ بھی پرشاد تقسیم کرتے ہیں اور ہم بھی لنگر کے نام پہ چیزیں تقسیم کرتے ہیں، اسی طریقے سے دیکھیں کہ ہم وہ بھی دیوالیاں کرتے ہیں اور ہم بھی ماشاءاللہ لائٹیں لگاتے ہیں، کہیں ہمارے طریقے مل تو نہیں رہے؟ ایک ایک عمل پہ غور کریں۔ وہ بھی شادیاں کرتے ہیں تو ہاتھوں میں جناب پٹیاں باندھتے ہیں، لوہے کے بیت پکڑتے ہیں، کہیں ہم بھی تو نہیں پکڑتے۔ وہ جناب مہندیاں لگاتے ہیں، کہیں ہم تو نہیں لگاتے۔ وہ جناب غیروں کے آگے جہاں سے بھی گزرے، جہاں منظر دیکھیں گے فوراً جھک جائیں گے، کہیں ہم بھی تو ایسا نہیں کرتے کہ جہاں قبر آئے، جہاں پنجہ آئے جھک جائے، کہیں ہم بھی تو ویسا نہیں کر رہے۔ ان کے بھی جو جوگی ووگی ہوتے ہیں وہ بھی رونیاں دھما کے بالوں میں مٹیاں ڈال کے بیٹھ جاتی ہیں جنگلوں کے کنارے پر، کہیں ہمارے تو نہیں ہے جو ایسے بن کے بیٹھے ہوں سڑکوں پر۔ ان کے لوگ بھی جاتے ہیں جناب، جا کے پھال پوچھتے ہیں نجومیوں سے، کہیں ہم بھی تو مسلمان نہیں جاتے کہ ہمارا ہاتھ دیکھو اور ستارہ دیکھو اور تقدیر دیکھو اور ہمیں غیب کی خبریں بتلاؤ۔ ایک ایک بات پہ غور کرو، جب غور کرو گے پھر اللہ کی توحید سمجھ آئے۔ اگر تم غور ہی نہ کرو تو پھر میرے کہنے سے نہیں سمجھ آ سکتی۔ قرآن میں ڈوب جاؤ، کسی کے اندر ڈوب جاؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ قرآن کی دعوت کیا ہے، کہ آخر وہ کس کی عبادت کرتے۔ آپ کہیں گے جی وہ تو پتھر کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے تو جی ایک بت رکھا ہوتا ہے اور پتھر کا یا لوہے کا یا پیتل کا یا چاندی کا یا کانچی کا یا کسی اور چیز کا، اس کی عبادت کرتے ہیں بت کی۔ بھائی اگر پتھر کی عبادت کریں تو پھر تو ہمالیہ پہاڑ کی کریں، اتنا بڑا پتھر جو ان کے پاس پڑا ہوا ہے، تو پھر تو ہمالیہ کی سارے جا کے پوجا شروع کر دیتے نا، پتھر تو جو پوج رہا ہے۔ اچھا اگر لوہے کی پوجا کریں تو کسی اسٹیل مل میں چلے جائیں جہاں لوہے کے ڈھیر پڑے ہوں، وہاں جا کے ٹکرے مارنی شروع کر دیں، یا لوہے کا ایک ٹکڑا سامنے رکھ لیں، اس کی عبادت شروع کر دیں۔ پیتل اتنا سارا لے آئیں رکھ دیں، سونا رکھ لیں، چاندی رکھ لیں۔ یہ جو انہوں نے سر بنایا ہے، آنکھیں بنائی ہیں، ہاتھ بنائے ہیں، ٹانگیں بنائی ہیں، اور پھر کچھ بت جو ہیں وہ عورتوں کی شکل میں ہیں، کچھ بت جو ہیں وہ مردوں کی شکل میں ہیں، اور کچھ بت جو ہیں ان کے 4 سر ہیں، کچھ بت جو ہیں ان کے 2 سر ہیں، کچھ بت جو ہیں ان کے 2 ہاتھ ہیں، کچھ بت جو ہیں ان کے 4 ہاتھ ہیں، اور کچھ بت جو ہیں ان کے لاتے داد ہاتھ ہیں۔ تو یہ پھر اگر لوہا پوجنا ہے اور پتھر پوجنا ہے اور ہم نے لکڑی پوجنی ہے، تو پھر یہ شکل اور آنکھیں اور سر اور ہاتھ کس کے بنائے جا رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ وہ لوہا نہیں پوجتے، کسی کی شکل کو پوج رہے ہیں، کسی کی صورت کو پوج رہے ہیں، کسی کی تصویر کو پوج رہے ہیں، اور کسی کی اس بات کو پوج رہے ہیں۔ وہ لوہے کو نہیں پوج رہے، وہ لکڑی کو نہیں پوج رہے، وہ پتھر کو نہیں پوج رہے۔ پتھر کا معنی کیا تھا جی؟ ایک جبل عہد کا ٹکڑا اٹھا کے رکھ لیتے، پوجا شروع کر دیتے، جبل عمر لے لیتے، جبل کعبہ لے لیتے، جبل ابی قبیس لے لیتے، جبل ہندی لے لیتے، جبل رحمہ لے لیتے، جبل نور لے لیتے، اسی طریقے سے اور جبل سور لے لیتے، کوئی ایک پہاڑ تھا مکے۔ معلوم ہوا کہ وہ پتھروں کی پوجا نہیں کرتے، ان کے بھی جو بڑے بڑے بہادر مر جاتے ہیں نا، ان کی شکلیں بناتے ہیں، اور جو 4 سر والے ہیں وہ ان کے نزدیک فرشتوں کی شکلیں، اور جو متعدد شکلوں والے ہیں وہ ان کے نزدیک کواکب و سیارات کی شکلیں ہیں، اور کچھ ان کے نزدیک ملائکہ کی شکلیں ہیں، کچھ ان کے نزدیک جنات کی شکلیں ہیں، کچھ ان کے نزدیک اللہ کی عجیب مخلوقات کی شکلیں ہیں، ان کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس شکل والے کی پوجا کر رہے ہیں تو وہ شکل والا ہم پہ راضی ہو رہا۔ اس بات کو سمجھا کریں اللہ تو، اور پھر پڑھو لا اعبد ما تعبدون، اور پھر دیکھو کہ کہیں ہم نے بھی اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کے بڑے بڑے قد اعظم فوٹو تو نہیں لگائے ہوئے، کہیں روزانہ ہم ان کے گلے میں پھول تو نہیں ڈالتے، کہیں ہم نے اپنے گاڑیوں میں بڑے بڑی تصویریں تو نہیں لگائی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہے؟ جنہوں نے کہا جی حضرت غوث اعظم کی تصویر ہے، مرشد کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ کے ملک میں تو گاڑیاں کبھی لگتی نہیں ہے نا، وہاں تو بزرگ بچا دیتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ کے ملک میں، وہاں تو کلندر ہے، 2.5 کلندر ہے، آخر آدھا ملک بھی سنبھال لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ ہدایت، دل سے دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت۔
اس لیے فرماتے ہیں کہ جناب اس مکان علی محمد بن ہاشم القاسم قال حدثنا زهير قال حدثنا وساق بن فرد بن نوفل بن معاويه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل لك في ربيبة لنا تكفلها قال أراها زينب قال ثم جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت الجارية قال تكفى عند أمها قال وأيما جاء بك قال جئت تسألني شيئا أقوله عند بناوي قال اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نمر خاتمتها فإنها براءة من الشرك. اس میں آتا ہے کہ ابن ابی معاویہ آئے اپنے باپ سے کہ حضور پاک کی خدمت میں آپ نے فرمایا کہ ہماری ایک ربیبہ ہے جس کو پالا جائے بچی کو، تو کیا تم اس کی کفالت لے لو گے؟ تو ہاں اس نے آپ نے فرمایا اچھا زینب تم مجا. پھر آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا حضور میں نے اس کی والدہ کے پاس چھوڑ دیا. تو آپ نے فرمایا اچھا الحمدللہ تم آئے کیوں ہو؟ اس نے کہا حضور میں اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کوئی دعا سکھلا دیں. آپ نے فرمایا سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو اور پھر سویا کرو، کیونکہ آدمی برات شرک سے برات کا اعلان کر کے سونا چاہیے. وقال ابو القاسم الطبراني حدثنا عبد بن القطراني قال حدثنا محمد بن طفيل قال حدثنا شيخ بن اسحاق بن جبل بن حارثه وهو حذيفة بن حارثة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اويت الى فراشك فقرا قل یا ایھا الکافرون تضرع من نابرات من الشرک. یہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک زید بن حارثہ کے بھائی ہیں، فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پہ جاؤ تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے لیٹا کرو، کیونکہ تاکہ شرک سے برات ہو جائے، موت آئے تو اللہ کی توحید پہ آئے. وروى الطبراني عن من طریق شریح بن جابر بن ماکر الزبیری عبد الرحمن آگے جا چھوٹی ہوئی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اخذ مضجعه قرأ قل یا ایھا الکافرون حتی یختمها. اس روایت میں آ کہ میرے آقا سرکار مدینہ جب خود سوتے تو سونے سے پہلے یہ سورت پڑھ لیتے پوری طرح. وقال الامام احمد بن حجاج قال ابن شيخن ابي اسحاق بن فرد بن حارث بن جبل قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا اقوله عند منامي قال اذا اخذت مضجعك من الليل فقرأ قل یا ایھا الکافرون فإنها براءة من الشرك واللہ اعلم. اس روایت میں بھی آتا ہے کہ صحابی نے کہا کہ میرے آقا مجھے کوئی چیز سکھلا دیں، مجھے تعلیم عطا فرمائیں کہ میں سونے کے وقت میں وہ پڑھا کروں. آپ نے فرمایا سونے سے پہلے سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے سویا کرو تاکہ شرک سے برات کا اعلان ہو جائے. اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی نصیب کرے. کہتے ہیں جی مجھے علم نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے میری نس بندی کیا ہے یا نہیں کیا، بعد میں مجھ کو بتایا. بہرحال اگر تمہارے علم کے بغیر ہے تم پر تو کوئی گناہ نہیں ہے. جنہوں نے ظلم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس گناہ کی سزا دیں گے کہ ایک انسان کو اولاد سے محروم کر دینا، اس کی زبردستی نس بندی کر دینا یا اس کی قوت توالد و تناسل کو ختم کر دینا، یہ بڑا ظلم ہے. کیونکہ اس کا تمہیں علم نہیں، تم کہتے ہو ایسے ہوا جب مجھے شعور بھی نہیں تھا یعنی چھوٹا تھا. تو بہرحال تم پر کوئی گناہ نہیں، نہ تم پر کوئی کفارہ. جی کہ مجھے غسل جنابت ہو اور میں ایسی جگہ پہ ہوں کہ پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ میں اگر غسل کروں تو میری جان جانے کا خطرہ ہے، ہاں تیمم کر سکتے. اگر واقعتاً جان کا خطرہ ہو تیمم کر کے نماز آپ پڑھ سکتے. لیکن اگر پانی گرم کرنے کا حل موجود ہے تو گرم کر دو. یعنی یہ معنی یہ ہے کہ گرم کرنے کا کوئی حل نہیں، کوئی راستہ نہیں، اور اس کے بعد نماز کا وقت بھی جا رہا ہے تو لہذا وہاں فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہے تیمم کرو. حتیٰ کہ اسلام تو بھائی اتنا بڑا وسیع ہے کہ اگر ایک جگہ پانی موجود ہے لیکن وہ کہتے ہیں میں 10 ریال لوں گا، اور یہ 10 ریال یعنی بالکل ایسی قیمت ہے ناجائز کہ بھئی 10 ریال اور پانی یعنی آدھے ریال کا بھی پانی نہیں ہے ایک لوٹے میں، وہ کہتے ہیں 10 ریال لوں گا. تو وہاں بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ 10 ریال بھی نہ بھرے تیمم کرو. یعنی اسلام تو بڑا وسیع ہے، اسلام میں تو بڑی سعہ ہے. اسلام تو ایسا دین ہے کہ جیسے میرے مدنی پاک کا کیسے پیارا فرمان ہے، فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا. فرمایا میں چمکتی ہوئی روشن شریعت دے کے امت کو جا رہا ہوں جس کی رات جو ہے وہ بھی دن کی طرح روشن ہے. یعنی اس کی تو شریعت اتنا روشن ہے لیکن ہم شریعت پہ عمل نہ کریں تو پھر کیا ہی رہا. لڑکے اور لڑکی کے برابر ہونے کا معنی یہ ہے، کفر کا معنی یہ ہوتا ہے سب سے پہلے کہ دونوں مسلمان ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی یہ نہ ہو کہ ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے.
ہاں اگر لڑکی اہل کتاب میں سے ہے اور کوئی مسلمان گھرانہ نہیں مل رہا تو وہاں جائے. اور دوسرا کفر کا معنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ خاندانی اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے یہ بھی دیکھنا چاہیے. مثلا ایک ذمہ دار ہے تو سبھی ذمہ دار ہے، تو اس میں یہ ہے کہ برابری کا معاملہ ہو تو توہین نہیں ہوتی اور دل کے اندر احساس کمتری نہیں آتا تو گزارا ہو جاتا ہے. اور اگر لڑکی مثلا بڑے خاندان کی اور لڑکا چھوٹے خاندان کا ہو تو یہ پھر لڑائیاں ہو جاتی. اب دیکھا نہیں کہ میرے آقا نے جب بی بی زینب کی شادی کر دی، بی بی زینب کی شادی حضرت زید سے کر دی، حالانکہ حضرت زید میرے نبی پاک کے پیارے بیٹے بنے ہوئے تھے اور بی بی زینب بھی حضور کی پھوپھی کی لڑکی تھی. تو ہر وقت بی بی زینب کی زبان پہ ذرا سی بات ہوتی تو فرما دیتی، کہہ دی عجیب باتوں میں غلام زادے ہو، حضور کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہارے جیسے آدمی سے شادی کرتا. میں قریش خاندان کی سردار ہوں اور تم تو غلام ہو، تمہارا تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آئے تھے. تو حضرت زید نے حضور سے عرض کیا، حضور میری تو زندگی نہیں گزر سکتی. آخر نتیجہ طلاق پہ چلا. اس لیے حکم ہے کہ کوشش کرے آدمی کہ دونوں کا نسب بھی برابر ہو، دونوں کی. اب باقی رنگ روپ کا کیا ہے؟ رنگ روپ تو اللہ نے بنایا ہے، اگر خامد کو قبول ہے تو ٹھیک ہے. کبھی ایک لڑکا کالی لڑکی بھی قبول کر لیتا ہے اور ایک لڑکی جو ہے وہ کالا شوہر بھی قبول کر لیتی ہے اور کبھی خوبصورت کو بھی نہیں کرتی. وہ تو تمہارے اس کے لیے برابری تمہارے بس میں بھی نہیں. رکن یمانی سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ بھی جنت کا ایک پتھر ہے، کیونکہ اس کنارے کا رخ یمن کی طرف ہے تو اس کو یمن والا کونا کہا جاتا ہے. رکن مانا کنارہ، جیسے رکن شامی، رکن عراقی، رکن یمانی، حجر اسود، یہ اس علاقے کی طرف کیونکہ ہیں تو سمجھانے کے لیے کہ آدمی کو وضاحت ہو سکے بھی رکن یمانی جو یمن کی طرف ہے یہ مراد ہے اور کوئی بات نہیں. کہتے ہیں ہمارے علاقوں میں جب جماعت ہو جاتی ہے، مثلا ظہر کی نماز ہو گئی اور اس کے بعد دوسری جماعت کے لیے ہمیں مسجد میں اجازت نہیں دی جاتی. ہاں بالکل یہ مسئلہ ہے باقاعدہ کہ جہاں ایک جماعت ہو جائے وہاں دوسری جماعت نہ کی جائے. اب اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ یا تو پھر اس جگہ سے ہٹ جائے باہر دوسری جگہ، کیونکہ اگر دو جماعتیں ہوں گی تو پھر تفریق کا باعث نظر آئے گا اور لوگوں میں پھر یہ ایک ذہن بنے گا کہ چلو جی پہلی جماعت نے ملی ہم دوسری پڑھ لیں گے، دوسری نہیں ملے گی بھائی کوئی اور تو کھڑا ہوگا نا ہم شامل ہو جائیں گے. اس لیے علماء نے لکھا کہ جب محلے کی مسجد ہے اور وقت پر اذان ہوتی ہے، وقت پر جماعت ہوتی ہے، جب ایک جماعت ہو جائے ختم، اب دوسری جماعت کرنی ہے تو ہٹو اور باہر کھڑے ہو جاؤ یا دوسری جگہ کھڑے ہو جاؤ، اس جگہ جماعت نہ کرو. یہ اس کے اندر حکمت ہے تاکہ لوگ جماعت کو نہ چھوڑیں. ورنہ یہ ہے کہ ہر آدمی جب آئے گا دو آدمی آگے اور کھڑے ہو گئے، دو آدمی، ہاں ایک ہے مسافر ہے، سفر ہے، راستے کی مسجد ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی پہنچ رہا ہے، تو جتنے آئیں گے کرتے رہیں جماعتیں، وہاں کوئی بھی منع نہیں کرتا. یہ حکم ہے ان محلوں کی مساجد میں کہ جہاں مسجد ہے، وقت مقرر ہے، اذان باقاعدہ ہوتی ہے، جماعت وقت پہ ہوتی ہے، وہاں فقہاء نے لکھا کہ دوسری جماعت کی اجازت نہ دو اور اس جگہ تو بالکل نہ کریں جہاں نماز ہو چکی ہے. اگر انہوں نے مجبوراً کرنی ہے تو ہٹ جائیں دوسری جگہ. بہرحال جماعت سے معلوم ہی نہ، اسی لیے میں نے کہا کہ جماعت میں پہنچا کریں، جماعت میں. اور اگر آپ بعد میں پہنچیے تو جس جگہ جماعت ہوئی ہٹ جائیں اس سے ذرا بس. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے، بات ختم. ہاں اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ بنایا جائے جب مقبول بندہ زندہ موجود ہو، یہ نہیں لکھا ہوا مردہ بندے کو، کہیں لکھا ہے مردہ بندے کو، مقبول بندے کو. مقبول بندہ زندہ ہو تو دعا کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں میرے لیے دعا کرو. جیسے لوگ آتے ہیں علماء کے پاس، مشائخ کے پاس، بزرگوں کے پاس کہ جی آپ حضرت میرے لیے دعا کریں، کوئی منع ہے؟ ٹھیک بات. جھگڑا تو بعد والا ہے. نور باغ نے انگوٹھی پہنی تھی، آپ بالکل انگوٹھی پہنی تھی، چاندی کی تھی اور 3.5 ماشے تک چاندی کی آپ نے اجازت دی ہے. صاف ظاہر ہے کہ حضور کی انگوٹھی کا وزن بھی اتنی ہوگا. طواف زندہ کے لیے کر سکتا ہوں، طواف اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کر دو، اللہ پاک ثواب دے. مغرب کی نماز اگر ہم قصر میں 2 رکعت پڑھیں ناجائز ہے.
2-4 کی تقسیم تو ہو سکتی ہے، 3 کی تقسیم 1.5 ہوتی ہے۔ نماز قصر میں ہے آدھی، یعنی پوری نماز کے بجائے سفر میں ہم نے کتنا پڑھنا ہے؟ آدھا پڑھنا ہے۔ 4 کو آدھا کریں گے تو کتنا بنے گا؟ 2۔ اگر 3 کو ہم آدھا کریں کتنا بنے گا؟ تو تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے 3 والی 3 پڑھنی پڑے۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے کہ ہمیں حکم ہے کہ یعنی حضر میں ہم پوری نماز پڑھیں اور قصر میں ہم آدھی نماز پڑھیں۔ تو آدھی جو ہے وہ نماز کسی طرح تقسیم ہی نہیں ہو سکتی۔ کبھی بیوی بھی آدھی ہو سکتی ہے، بس بیوی آدھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے بندے مغرب کی نماز کو آدھا کیسے کر رہے ہیں؟ بہرحال مغرب کی نماز 3 رکعتیں پڑھیں گے۔ تو میں نے ایسے کہا مذاق طور پر میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے میرا کام کر دیا تو اللہ کے نام پر ایک بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلاؤں گا، تو کیا اب وہ بکرا میں اپنے ملک کو بھیج دوں؟ اگر تمہاری نیت یہ تھی کہ یہاں کے غریبوں کو کھلاؤں گا تو پھر تو یہاں کھلاؤں۔ اگر تمہاری نیت یہ تھی کہ میں غریبوں کو کھلاؤں گا، یہ پابندی نہیں تھی کہ وہ غریب ادھر والے ہوں گے یا وہ غریب ادھر والے ہوں گے، تو پھر ان کو بھیج۔ سمجھ آ گئی؟ اگر دل میں اس وقت نیت یہ تھی کہ میں حرم کے مکے کے غریبوں کو کھلاؤں گا، پھر تو آپ کو یہاں دینا۔ اب دل میں خیال تھا بس اللہ میرا کام کر دے، ایک بکرا غریبوں کو دوں گا۔ اب غریب کہاں کے ہیں یہ کوئی پابندی نہیں تھی، تو پھر اس وقت آپ کا ملک زیادہ محتاج ہے، آپ اپنے ملک کی مدد کریں اور کوشش کریں کہ ہر آدمی ایک فیصلہ کر لو نا، ایک مجاہد بن جاؤ نا۔ ہر آدمی ایک فیصلہ کر لیں کہ روز کا 1 ریال میں 1 مہینے تک دیتا رہوں گا۔ میں کہتا ہوں تمہارا کوئی غریب سیلاب والا بھوکا بھی نہیں رہے، یعنی ہر بندہ اور 1 ریال میں کیا ہے بھائی؟ اگر 1 ڈبی سگریٹ کی چھوڑ دو گے تو موت تو نہیں آ جائے۔ اگر 5 ڈبیاں پیتے ہو تو تمہارے بھائی بہنیں جو آج بے گھر اور بے در ہو کے سڑکوں پہ پڑے ہیں، یعنی کہ جان مال سب کچھ لٹ چکا ہے، ان کے لیے اگر اتنی قربانی بھی کر دو کہ ہر بھائی یہ فیصلہ کر دے کہ روزانہ 1 ریال روز کا میں نے جمع کرنا ہے، اور جمع کرنے کے بعد 10 آدمی ہو 20 آدمی ہو اکٹھا کر کے اپنے کسی اعتبار والے آدمی کو بھیجیں کہ بھائی آپ اپنے علاقے میں خود اپنے ہاتھوں سے جا کر یہ بڑے بڑے وڈیرے سرمایہ دار، یہ گوتے سردار، ان کو نہ بیچنا، یہ تو مگر مچھ ہیں۔ ہاں بالکل، یہ تو اتنے بڑے مگر مچھ ہیں کہ ان کو موقع ملے تو یہ سیلاب نے تو لوگوں کے جانور کھائیں، یہ بندوں کو کھا جائے۔ اپنے کسی غریب کو بھیجو، اس کو کہو کہ بھائی تم وہاں جا کر کسی مستحق گھرانے کو خود تقسیم کرو، 1 ریال صرف 2 مہینے کے لیے سارے فیصلہ کر لو۔ میں کہتا ہوں دیکھو خدا کی شان سے تم اللہ کی رحمت سے دیکھو پھر کیسے برکت ہوتی ہے، اور اس کا بدلہ بھی خدا تمہیں دیں گے، یہ تمہارا ضائع بھی نہیں جائے۔ کیا 30 ریال مہینے میں دے دینا کوئی پہاڑ ہے؟ 2 مہینے کے کتنے بنیں گے؟ 60 ریال۔ یا تو جس کو اللہ نے توفیق دی اور 60 ایک ہی دفعہ دے دے، جس کو اللہ غریب ہے بیچارہ مزدور ہے روز کا کماتا ہے 1 ریال ڈالتا جائے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے 10 کی 10 دن کے 1 دفعہ ڈال دے، اور 10 15 15 20 20 آدمی مل کے اکٹھا کر لو اور اپنے علاقے کے کسی غریب آدمی کو بھیجو جو اللہ سے ڈرنے والا کہ بھائی یہ پیسے ہم بھیج رہے ہیں کسی غریب مستحقوں کو جا کے تقسیم کرنا۔ میرے 2 لڑکے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، اگر وہ مجھے کھانا دیں، کھانا تو کافر کا بھی کھانا جائز ہے، لیکن ایسے بیٹوں کو سختی سے پابند کرو کہ وہ نماز پڑھیں اور توبہ کریں۔ اور اگر وہ تمہارے بیٹے یہاں رہتے ہیں تو یہاں بڑا آسان علاج ہے، صرف اطلاع کرنے کی دیر ہے، وہ سب ٹھیک کر لیں گے تمہارے بیٹوں کو۔ یہاں تو صرف بتا دو گے یہ جناب حضرت میرے صاحبزادے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، وہ انشاءاللہ ایسا پکا نمازی بنا دیں گے، اگلے دن دیکھو کہ صف اول میں بیٹھا ہو۔ بالکل، یہاں تو علاج بھی موجود ہے، یہاں تو دوا بھی موجود ہے، دعا بھی موجود ہے، یہاں تو دونوں چیزیں موجود ہیں۔ جیسے اس طرح کی گولی کھاؤ نا سر درد ختم، ان کو بتانے کی دیر ہے بے نمازی ختم، یہ تو 1 منٹ میں ٹھیک۔ پہلے دفعہ تو صرف وعدہ لیتے ہیں، دوسرے دفعہ بھی تھوڑی سی تاکید کرتے ہیں، تیسرے دفعہ پر سیدھا کر دیتے ہیں۔ میں اپنا چاندہ پتہ نہیں کہ چاندہ فطرہ پتہ نہیں، اچھا زکوٰۃ الفطر چاندہ فطرہ یعنی عید چاند کا جو فطرہ ہم دیتے ہیں، اچھا اس کو غریب رشتہ داروں کو دے سکتے ہو؟ بالکل، غریب رشتہ داروں کو دیا کریں، زیادہ ثواب ہے۔ میرا 4 بیٹا ہے، کوئی بیٹا بھی کھانا نہیں دیتا تو مجھے مانگنا چاہیے؟ بالکل نہیں مانگنا چاہیے۔ کیوں مانگو؟ تم بھیک مانگنا تو ناجائز ہے، اگر کسی کو بیٹا کھانا نہ دے تو بھیک کیوں مانگے؟ اس کے بجائے تم کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کسی ادارے میں، کسی مدرسے میں، کسی ایسے معاملے میں چلے جاؤ، روٹی تو اللہ پاک مفت میں دیں گے، کسی مسجد میں بھی بیٹھ جاؤ تو روٹی تو ختم نہیں ہوگی۔ سب لوگ جو ہیں وہ گو کھاتے ہیں، ہاں بالکل حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی
تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ گوشت ایک جانور ہے، وہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری طبیعت پسند نہیں کرتی، تم لوگ کھا لو۔ تو حضور کے سامنے صحابہ نے کھائی، حضور نے ان کو منع نہیں فرمایا لیکن خود نہیں کھائی، یعنی آپ کی طبیعت کو حضور کو پسند نہیں۔ اگر حرام ہوتی تو صحابہ کو بھی منع فرماتے تھے کہ تم بھی نہ کھاؤ، لہذا اگر کوئی نہیں کھاتا کوئی بات اس کی طب، کیونکہ حضور نے بھی نہیں کھائی۔ اور اگر یہ باقی یہ ہے کہ حرام نہیں حلال ہے، حرام ہوتی تو حضور اپنے سامنے کھانے دیتے صحابہ کو۔ ہمارے گاؤں میں آج رات فاروقی صاحب اور طارق صاحب جلسہ کر اللہ کامیاب فرمایا، بھائی ہمارے تو بھائی ہیں، ساتھی ہیں، اللہ ان کو دین کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ صحابہ کے مشن کو چلانے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں کہ ایک مشت سے زیادہ داڑھی نہ رکھیں، ہاں ایک مشت تو ضروری ہے نا، باقی ضروری نہیں ہے، اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو اس کی مرضی۔ اسلامی مہینوں میں وہ کون سا مہینہ ہے جس میں مرد اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری نہ کرے؟ کوئی مہینہ نہیں۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ بھی مہینہ کوئی ایسا ہے جس میں میاں بیوی کا ملنا منع ہے؟ بیوی نے تنگ ہوگی بیچاری، جس نے کہا ہوگا یہ مہینہ شریعت میں منع ہے۔ اللہ کے بندے کوئی منع جنا۔ جو لوگ عمرے پہ آتے ہیں پر رہ کر کماتے ہیں، ان کی کمائی حلال ہے حرام تمہارے گھر سے لے جاتے ہیں، ساری بات بھی عمرے پہ کر پاتے ہیں تو کیا ہو گیا بھائی؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے حج پہ آؤ تو کمانا جائز ہے، لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ حج پہ آتے ہیں اگر اللہ کا رزق بھی کمائیں، تجارت کریں، کام کریں، کوئی منع نہیں، تو احرام بھی باندھے رہے، کماتا رہے۔ جب حج میں جائز ہے تو عمرے والے کا گناہ ہو گیا جب کا، جس کو کمائی نہ ملے نا اس کو دوسرے کی لگتی ہے۔ ایک آدمی کی لڑکی بیٹھی ہو اور شادی نہ کرتا ہو، گناہگار ہے۔ وہ بڑے آدمی کا گھر تلاش کر رہا ہے، اللہ آسان کرے بہرحال، لیکن گناہگار ہوتا ہے۔ ہاں عذر ہے کہ رشتہ نہیں مل رہا، خاندانی جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ ایک آدمی 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہے، اس کو ثواب ہو، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ جب دیوال سے پہلے جمعہ کی اذان ہو جائے تو جو 4 رکعتیں ہم نے جمعہ کی پڑھنی وہ دیوال کے بعد پڑھنی ہوں گی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ حضور نے ایک مقام پر فرمایا کہ نوجوان اپنی داڑیاں چھوٹی کروا لیں، نعوذ باللہ، کسی حدیث میں نہیں ہے، خدا کا خوف کرو۔ اگر خطیب جمعہ کا خطبہ دے اور دوسری زبان میں ترجمہ کرے، ترجمہ جائز ہے لیکن خطبہ عربی میں ہو۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنا جو ہے سنت ہے، اللہ دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ مجھے بھائی خواب کا پتہ نہیں لگتا، نہ پڑھا جاتا ہے تمہارا خواب اور نہ مجھے خواب کی تعبیر دینی آتی ہے، جو چیز مجھے نہیں آتی میں کیا بتاؤں۔ اگر نفلی اعتکاف میں بیٹھا ہوں تو ہوٹل میں کھانا کھا سکتا ہوں، اگر کوئی آدمی لینے والا نہ ہو، لے آنے والا نہ ہو تو چپ کر کے جاؤ اور چپ کر کے کھا کے اٹھ کے آ جاؤ۔